बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं जमात के बच्चों से एक बार फिर मैं मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको गालिब के बारे में कुछ बताऊंगा। उसके बाद हम गालिब की गज़ल यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। गालिब का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब है। गालिब इसका तखल्लुस है। गालिब एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। उन्हें मिर्ज़ा नविश्त के नाम से भी पुकारा जाता है। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अबीदुल्ला बेग था, जिनकी शादी मिर्ज़ा गुलाम हसन खान की बेटी इज़्ज़तुन्निसा बेगम से हुई थी। उन्हीं के वतन से 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में गालिब पैदा हुए। बचपन ही में बाप का इंतकाल हुआ। मिर्ज़ा नसरुल्लाह ने उनकी परवरिश की। इब्तिदाई तालीम आगरा में मौलवी मोहम्मद आज़म से हासिल की। 10 साल की उम्र में फ़ारसी में गज़ल लिखी। 1810 ईस्वी में गालिब की शादी उमरा बेगम के साथ हुई। 1812 में गालिब आगरा छोड़कर दिल्ली आ गए और उम्र भर वहीं रहे। एक मकसद का खाका मैंने आपको गालिब के बारे में बताया। गालिब की ज़िंदगी में और क्या क्या हुआ, यानी उन्हें ज़िंदगी पर मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। सरकार से मिलने वाली पेंशन कभी मिलती थी, कभी बंद होती थी। पेंशन जारी रखवाने के लिए वो दर दर यानी या तलाश माश के लिए कभी कलकत्ता, लखनऊ, बनारस या पटना भी गई। मुलाजमत के लिए दोस्तों ने आमादा करके बहादुर शाह जफर के दरबार में तारीफ और मुलाजिम हो गए। 1857 ईस्वी में इनकलाब के बाद माली हालात खस्ता हो गई और फिर 100 रुपये वजीफा मुकर्रर हुआ। मजहब के बारे में गालिब आज़ाद ख्याल रहे। गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 ईस्वी में हुआ। ये गालिब का एक मुख्तसर ज़िंदगी का एक खाका है जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब मैं गालिब की जो गज़ल हमारे इस किताब में है, 10वीं जमात के दरस में है, मैं यही आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करूँगा। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया खजर ने सिकंदर से, क्या किया खजर ने सिकंदर से, आप किससे रहनुमा करे कोई। जब तवक्का ही उठ गई गालिब, जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। गालिब के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी ज़िंदगी कैसी रही। इन्होंने गम अलम में अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर गुजारी और ज़िंदगी के इन दाव पेच से गुजरकर जो उसकी ज़ुबान से निकलता उसमें वो अक्कासी होती थी। इब्न मरियम हुआ करे कोई। इब्न मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को ऐसी ताकत अता फरमाई थी कि वो मुर्दों को जिंदा करता था, बीमारों के दुख दर्द को दूर करता था, वो अंधों को रोशनी देता था अल्लाह के फजल करम से।
فرماتے یہ ہیں کہ کیا آج کوئی عیسیٰ ہے یا کوئی عیسیٰ بنے گا جو میرے دکھ کو دور کرے گا؟ کیا کوئی عیسیٰ بن کے میرے سامنے آئے گا جو میرے دکھ کی دوا کرے گا؟ شاید یہ ایسا دکھ ہے، یہ ایسا غم ہے، یہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ شاید عشق کی بیماری کو عیسیٰ بھی اچھا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ غالب ہی فرماتے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا بک رہا ہوں جنوں میں کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ غالب فرماتے ہیں کہ جوش وحشت میں کیا کیا بک رہا ہوں، کیا کیا بک رہا ہوں، خدا ایسا کچھ کرے کہ میری باتوں کو نہ سمجھے۔ مطلب جو میں عشق کے حال میں بک رہا ہوں، کوئی ایسا خدا ایسا کرے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں راز یعنی عشق کے راز کی باتیں ہوتی ہیں، تاکہ وہ راز فاش نہ ہو جائے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی۔ غالب ایک ناصح بن کے کہتے ہیں، اگر کوئی تمہیں برا کہے، انسنی کیا کرو، نہ سنو، نہ کہو گر برا کرے کوئی، ہاں چشم پوشی کرو، چشم پوشی کرے۔ اگر کوئی تم سے تمہاری عیب چینی کرے، جو آپ کے قوت برداشت سے دور ہو، نہیں، ایسی قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرو کہ اگر کوئی برا کہے تو اس کی چشم پوشی کرے، اور وہ کہے بھی تو اسے واپس جواب بھی نہ دو، یعنی اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، اگر کوئی غلط راستے پر چلے تو اس کو روک لو، اگر کوئی خطا کرے، اگر کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی، اگر کوئی خطا کرے گا، غلطی کرے گا، تو اس کو فراغ دلی سے معاف کرو، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند؟ غالب فرماتے ہیں دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی حاجتیں نہیں ہیں، ہر ایک کی حاجت ہے، ہر ایک مجبور ہے اس دنیا میں، کسی نہ کسی چیز سے مجبور تو ضرور ہے وہ۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند؟ کس کی حاجت روا کرے کوئی؟ اگر کوئی تمہاری حاجت روا نہ کرے تو شکایت زبان پر نہ لاؤ، تو اپنی زبان پر شکایت نہ کرو، نہ لاؤ، کیونکہ ہر شخص کی اپنی ضرورتیں بھی ہیں، ہر شخص کی اپنی ضرورتیں بھی ہیں۔ اگر کوئی آپ کی حاجت روا نہ کرے، اس پہ گلہ مت کرو یا ناراض مت ہو جاؤ، دل تنگ مت کرو، کیونکہ ہر انسان کی اپنے حاجات ہیں۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے؟ ایک ان اوپر والے شعر کو ایک دوسرا یہ جو شاعر کہتا ہے، اس میں یہ جمع کرتا ہے، جیسے وہ کلوز کرتا ہے یہ اپنے جو کہے ہوئے الفاظ، کون ہے جو نہیں ہے حاجت، کیا خضر نے سکندر سے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کی نے سکندر سے یہ وعدہ کیا تھا، یہ زبان دی تھی کہ میں آپ کو چشمہ آب حیات پر لے جاؤں گا، یعنی ایسا چشمہ
آب حیات کا ایسا چشمہ جس کا پانی پی کر انسان کبھی نہیں مرے گا. یہ وعدہ کیا تھا, یہ زبان دی تھی اس نے. یہ اب حضرت خواجہ خضر نے حضرت خضر علیہ السلام میں رہنمائی کرتے ہوئے سکندر کو چشمہ آب حیات پر لے گئے. اب کس سے رہنما کرے کوئی؟ جب سکندر وہاں پہنچے, یہ دیکھ کر چشمہ آب حیات کے گرد بہت بوڑھے پڑے ہوئے سسک رہے تھے. بوڑھے پڑے ہوئے کہاں؟ اس آب حیات کے چشمے پر بوڑھے سسک رہے تھے, اور یوں ہی واپس گیا. جب اس نے دیکھا کہ اتنے بوڑھے وہاں سسک رہے ہیں, واپس آ گیا کہ سکندر کو خضر نصیب نہ ہوا. حالت میں اب کوئی رہنما کیا بنا سکتا ہے؟ آخری اس کا شعر جو ہے, جب توقع ہی اٹھ گئی ہے غالب, کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. اس شعر کا اس سے اگر ہم یہ جوڑ دیں گے کہ جب خضر علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سکندر کو آب حیات نہ دلا سکے, اسی کو ریلیٹڈ یہ جو شاعر ہے, جب توقع ہی اٹھ گئی غالب, جب امیدیں ختم ہو گئی, جب توقعات ختم ہو گئی, اب توقع ہی نہیں رہی کہ خضر علیہ السلام جیسے رہنما ہو کے بھی آب حیات نصیب ہوا, تو اب کس کو کیا گلہ کریں گے ہم؟ گلہ کرنے کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب مطلب براری کی امید ہو, یعنی مطلب نکلنے کی امید ہو. جب توقعات ختم ہو گئے ہیں, منقطع ہو گئے ہیں, کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی؟ تو پھر گلہ کر دے, اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے نفرتیں, جس میں دشمنی بڑھتی جائے گی. پہلے بچوں, یہ میں نے آپ کو یہ تشریح کرنے کی کوشش کی اپنے الفاظ میں. آپ بھی یہ غور سے پڑھ کر اگر آپ اپنے کاپی پر بھی لکھو گے, یا میں آپ کو اس کا فوٹو ایک ڈال دوں گا بیگ میں لکھ کے, تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی کاپی بنا کے آپ ہمیشہ کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں ایک بڑے امتحان کے لیے, یعنی آنے والے امتحان کے لیے. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.